بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم ذی الحج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ آج کا اتنا بابرکت دن ہے اور اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی آج یہ عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے بیڑے پار کر دے گا، کیونکہ آج یکم ذی الحج اور 9 چندی جمعرات ایک ساتھ آ چکی ہیں۔ ایسا بابرکت دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پورا سال میں نے بھی اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے۔ آج وہ اہم دن ہے، وہ بابرکت دن ہے جو ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ یکم ذی الحج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو مقدروں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے، اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج یکم ذی الحج جمعرات کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن، اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جھولیاں بھروا لینی۔ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیں، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھر لیں۔ آج کے اس دن کو ہرگز لاپرواہی کے ساتھ مت گزاریے گا۔ آج یکم ذی الحج جمعرات کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لاڈ اٹھاتی ہے، تو اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی تو آپ کو دنیا جہان کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نہ تو جگہ کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ اس طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آج یکم ذی الحج جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو آپ نے سب سے پہلے فوری طور پر اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، اس کی نیت کر کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور خیر ہوتی ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ تعوذ و تسمیہ پڑھ لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 صفاتی نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوتی ہے، بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے۔ یا حیو یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر آپ کو میں بتانا شروع کروں تو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آج کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے تو اللہ کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ڈوب کر پڑھنا ہے، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے، جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔
یہ قرآن پاک کی بہت ہی مجرب اور بہت ہی مستند صورت ہے جو کہ خاص طور پر رزق کے لیے، بندشوں کے لیے، ناکامیوں کے لیے ہے۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں تو آپ نے سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، میرا رب خزانہ غیب سے آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ استغفر اللہ کا عمل ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری بہت سی دعائیں، بہت سے وظائف ایسے ہیں جو کہ قبول نہیں ہوتے، جن کا اثر نہیں ہوتا، اور یہ ہماری گناہوں کے سبب ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے معاملات کو بہتر کر دیتا ہے۔ آج کا یہ عمل یقین کریں کہ آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے گی۔ اگر ہم پر ایک مرتبہ اللہ کی نظر رحمت ہو جائے، اللہ کی نظر کرم ہو جائے تو وہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ نے ان اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ بعض لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، وہ جلد کامیاب بھی نہیں ہو پاتے کیونکہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی، اس کا دھیان، اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر کو 129 مرتبہ نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح سے بتا دیا ہے کہ کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔